اب نکاح ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ لڑکا ولد الزنا، جس کو عام عرف میں حرامی کہتے ہیں، یہ لفظ چونکہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے یہ تو اردو اصطلاح ہے، اچھا لگے یا نہیں لگے، جو شرعی حکم ہے تو کہا جائے گا، یہ حرامی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے بہتر اور موضوع الفاظ جو ہے وہ عربی کے جو استعمال کیا گیا ہے وہ بہتر الفاظ ہے، تاہم حرامی کہنا بھی جائز ہے۔ عربی کے الفاظ ولد الزنا استعمال کیا ہے فقہاء کرام نے، یہ مناسب اور موضوع جملہ ہے، اس جملے کو استعمال کرنے میں زیادہ بہتری معلوم ہوتی ہے اس سلسلے میں۔ بہر صورت حرامی بھی اگر استعمال کرے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے، اس کا استعمال بھی جائز ہے، اس لیے کوئی صاحب اس پر اعتراض نہ کرے کہ میں نے یہ کہنے سے منع کیا ہے۔ بہر صورت ولد الزنا ہے تو یہ نکاح جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس نکاح کو سرے سے معدوم قرار دیا جائے گا، کل عدم کر دیا جائے گا اور غیر منعقد قرار دے دیا جائے گا اس نکاح کو، گویا کہ یہ نکاح ہی نہیں منعقد ہوا ہے۔ یہ صورت فقہاء کرام نے لکھی ہے۔ چنانچہ در مختار کی عبارت ہے وَإِذَا كَانَ الْمُزَوَّجُ غَيْرَهُمَا أي غَيْرِ الْأَبِ وَأَبِيهِ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ الْكُفْوِ، یہ اس کے تحت جو ہے نقل کیا در مختار شامی کی چوتھی جلد باب الولی کے اندر پہلے 173 صفحہ جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر فتاوی تاتار خانیہ کے اندر ہے کہ سئل شیخ الاسلام عن مجہول النسب هل يكون كفوا لامرأة معروفة النسب، تو شیخ الاسلام نے کہا قال لا، یہ جملہ جو ہے فتاوی تاتار خانیہ کا ہے، اور بھی تفصیل ہے وہاں پر مزید تو وہاں دیکھیں گے ملے گی، چوتھی جلد 136 صفحے پر مسئلہ نمبر 5776 جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے محیط برہانیہ کی تیسری جلد صفحہ 28 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، کتاب المسائل کی چوتھی جلد صفحہ 71 اور 72 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔